ان کی کوئی تجارت ان کو نفع وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مثال ایک اور دی ہے، فرمایا مثلہم، ان کی مثال کا مثل ایسے ہے، اس شخص کی طرح ہے، الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جس نے آگ روشن کی۔ بولیے آگ مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بولیے مثالیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے بہت ساری مثالیں دی ہیں، کتے کی مثال بھی دی ہے، خنزیر کی مثال بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال بھی دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیڑی کی مثال بھی دی ہے، چیونٹی کی، اور بھی بہت ساری مثالیں دی ہیں۔ اور یہودیوں کے وہ عالم جو اپنی علم تو بہت رکھتے تھے پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کی مثال بھی دی، پر کس چیز سے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسی گدھے کی مثال ہوتی ہے، کہ گدھا بھی بوجھ تو اٹھاتا ہے مگر اس کو اوپر والی چیز کی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، اس کو صرف وزن کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر بوجھ ہے۔ تو فرمایا جو عالم علم نہیں کرتا وہ تو کتابوں کا بوجھ اٹھا کے پھر رہا ہے، اس کو کتابوں کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے گدھے کے ساتھ۔ اور ہمارے ہاں بھی رواج ہے، جب ہم کسی کو بہادر کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ شیر کی طرح ہے، کیا کہتے ہیں؟ اور جو بندہ زیادہ چلاک ہو تو کیا کہتے ہو؟ لومڑی کا نام لے چھڑو، یہ تو بڑا لومبڑ قسم کا بندہ ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا آپ۔ اور جو بندہ بہت زیادہ بزدل ہو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح نا، گیدڑ کی طرح ہے۔ اسی طرح مثالیں بنی ہوئی ہیں نا، ہم جانوروں کے ساتھ اپنی اپنی مثالیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو چیتے کی طرح دوڑتا ہے، یہ تو جناب کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے، یہ تو بلی کی طرح جھپٹتا ہے۔ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ گدھے کی ایک چیز آپ کو ایک جماعت میں بڑی نظر آئے گی، کہ گدھا 5 من کا وزن تو اٹھا لے گا پر سر پہ کپڑا برداشت نہیں کرے۔ بولیے نہیں، تسی تے جاٹو، تسی تے جانتے ہو نا، کھوتے نو پگڑی بنو تے برداشت تو آپ کبھی کسی اہل حدیث غیر مقلد کو دیکھ لیں، نیچے بنین بھی پہنے گا، اوپر قمیض بھی پہنے گا، اور ویسٹ کوٹ بھی پہن لے گا، گھڑی بھی پہن لے گا، مگر نماز کے ٹائم سر پہ کپڑا۔ بس ہن تو ان کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ چلو، تو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب مچھر کی مثلا ما بعودتن، مچھر کی مثال بیان کی تو کافروں نے کہا کہ ما ھذا، اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ اللہ کا ارادہ کیا ہے ان مثالوں کے بیان کرنے سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بھائی میں تو مثالیں بیان کرتا ہوں، ان سے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت ساروں کو ہدایت مل جاتی ہے، پر وما یضل بہ الا الفاسقین، گمراہ صرف وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہوتے ہیں، باقی جو اللہ رسول کا فرما بردار ہے وہ مثال کا مقصد سمجھتا ہے، اس سے گمراہ نہیں ہوتا۔ تو استوقد نارا مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، اور اس آگ سے اس کا ارد گرد روشن ہو گیا۔ بولیے اس کا ارد گرد روشن ہے تو ذہب اللہ بنورہم، اچانک اللہ تعالیٰ نے اس کے نور کو ختم کر دیا، اس کی روشنی کو۔ اب یہ مثال کی اصل بات پر کہ مثال دیو کیوں؟ قرآن بھی نور والا، ہلکا ہلکا سبحان اللہ، اور نبی پاک بھی نور والے، کلمے کا بھی نور، اور میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی صداقت بھی نور، حضرت عمر کی عدالت بھی نور، حضرت عثمان کی سخاوت بھی نور، مولا علی پاک کی شجاعت بھی نور، ہر صحابی کا تقوی نور۔ جب اتنا نور روشن ہوا تو ہر قدر روشنی ہی روشنی چھا گئی، ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا گئی، ارد گرد تو روشن ہو گیا۔ بولیے ارد گرد، اور جب یہ قبروں میں گیا تو قبریں بھی روشن۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اللہ کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، میں سابقون پر راضی ہوں، میں انصار پر راضی ہوں، میں مہاجرین پر راضی ہوں۔ تو اب کون بچے؟
اب تو ہم بچے، تو اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، جو ان میرے نبی کے صحابہ کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، غلام بن کے آئے گا، میں اللہ ان پہ بھی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ تو قبریں بھی روشن، بولیے نا جی، قبریں بھی روشن۔ اب یہ روشنی روشن ہوئی، آگ جل اٹھی، کلمے کی اسلام کا روشنی آئی، نور آیا، ہر طرف روشنی روشنی۔ انہوں نے بھی اوپر سے کلمہ پڑھا، یعنی روشنی میں آ گئے، بولیے روشنی میں نمازیں بھی پڑھی، داڑیاں بھی رکھیں، صحابہ سے ملاقاتیں بھی، رشتہ داریاں بھی، مال غنیمت سے حصے بھی، مگر جو ہی قبر میں اترے تو حالت کافروں والی حالت ہے، کیونکہ اندر سے جو نہیں پڑھا تھا، بولیے اندر سے، تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے نور چھین لیا۔ کچھ لوگ ہیں نا جڑے زندے بھی نور نال چڑ رکھتے ہیں، نہیں سمجھے ہو؟ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ نور کی بات نہ کرو، نور کی بات نہ کرو، بڑا غصہ آ جاتا ہے ان کو۔ اللہ کہتا ہے ذہب اللہ بنورہم، میں انہاں دا نور انجی مکا چھڑے، ان کو سمجھے نہیں آتی، اب نور تو سمجھ آئے گی نور والوں کو۔ ہائے ہائے، جن کے دلوں کے اندر نور پہنچا ہے وہ نور مانیں گے، بولیے وہ نور ہے۔ ذہب اللہ بنورہم، آپ کو نور پر ایک بات کہوں، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کہتا ہے لوگوں یہ جو محبوب آیا نا میری طرف سے یہ نور آیا ہے۔ تسی نہ آکھو میں کل ہی کہنا سبحان اللہ، تسی تھکے ٹوٹے ہو۔ اللہ کہتا ہے میری طرف سے نور آیا ہے۔ لاہور میں ایک اہل حدیث پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، وہ مجھے ملے، کہنے لگے شاہ صاحب یہ نور تو اللہ نے قرآن کو کہا ہے اور تو نے نبی پر فٹ کر دیا ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں کیا، اللہ نے کہا ہی ان کو ہے۔ قرآن نازل ہوا ہے، یہاں نازل کی بات نہیں، یہاں آنے کی بات ہے۔ یہاں کس کی بات ہے؟ قرآن تو انزال ہے، تنزیل ہے، نازل ینزل ہے، انا انزلناہ فی، مگر یہاں تو قد جاءکم، جو آیا ہے تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے نور، وہ نور ہے۔ پر مولوی صاحب ڈٹ گئے، اور یہ اتنا ضدی طبقہ ہے، توبہ 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 توبہ، اتنا ضدی طبقہ ہے کہ اب دیکھ لیں یہاں ہاتھ باندھ رہے ہیں، تین طریقے حضور نے فرمایا، تحت السرہ، دنی کے نیچے ہاتھ باندھو، علی السرہ، اوپر باندھ لو، فوق السرہ، تھوڑا سا اور اوپر باندھ لو، ان تینے درجے چھڑ کے اتنے باندھ لیں، علی صدرہ۔ اور ان کے علماء نے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، بولو یہ روایت ہے ضعیف ہے۔ علامہ البانی نے سلسلہ احادیث الضعیفہ میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بولیے یہ حدیث ہے ضعیف ہے، بھائی یہاں باندھے۔ اب اگر آپ یہاں باندھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ نہ سر تے باندھ لینا ہے، کیونکہ کرنی ساڑی مخالفت ہے، جو اسی کام کرنا ہے نہ الٹ کرنا ہے۔ اب میں نے اس مولانا صاحب کو جو فوت ہو گیا پچھلے دنوں بڑا سمجھایا کہ مولانا صاحب لدھیانوی صاحب یہ ایسا نہیں ہے، یہ حضور کو کہا جا رہا ہے فلاں فلاں مفسر نے لکھا ہے، اس نے کہا نہیں قرآن ہے۔ میں نے کہا چل آ جا، قرآن نور ہے؟ کہنے لگا بالکل نور ہے۔ میں نے کہا مولانا بھاگے دگے تو نہیں؟ کہنے لگا نہیں میں کہہ رہا ہوں قرآن نور ہے، اللہ نے یہ قرآن کو کہا ہے۔ میں نے کہا اگر قرآن نور ہے تو والضحیٰ، پھر تو نبی کا چہرہ بھی نور ہے، واللیل اذا سجا، پھر تو آپ کی زلفیں بھی نور ہے۔ میں نے کہا یا ایھا المزمل، پھر آپ کی چادر بھی نور ہے، یا ایھا المدثر، آپ کی کمبل بھی نور ہے، چادر بھی نور ہے، الم نشرح لک صدرک، پھر آپ کا سینہ بھی نور ہے۔ میں نے کہا مولوی پھر تو لعمرک، آپ کی ساری زندگی نور ہے۔ میں نے کہا پھر تو جناب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت بھی نور ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، پھر تو آپ کا پورا ذکر ہی نور ہے۔ اب مولوی کبھی اوپر دیکھے کبھی نیچے، کہندا ایک ہی گل ہوئی۔ میں کہا تیرے والی ہوئی، تو کہہ رہا تھا قرآن نور ہے، اب تو میں نے کہا اہل البیت بھی نور ہے، پھر تو حضور کے صحابہ بھی نور ہے، پھر تو حضور کی پوری امت نور ہے، جس جس کا قرآن میں بیان ہوا ہے وہ سب نور ہے، جو اب بھی نہ مانے وہ پکا سور ہے۔ بھائی جو قرآن کو نہ مارے تو خنزیر ہی ہے نا، مسلمان تو نہیں ہے، آپ غصہ نہ کیجئے گا۔ تو اللہ کہتا ہے ذہب اللہ بنورہم، وہ نور میں نے ختم کر دیا۔ حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الظلمات ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں جو بھی تم برائی کرو گے قیامت والے دن وہ اندھیرا بن کے تمہیں ملے گا۔
جو آج نیکی کرو گے وہ قیامت والے دن روشنی ہوگی. اور قبروں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبور تو اندھیروں کا گڑھ ہے. بولیے اندھیروں کا گڑھ ہے. یہ نور تو آپ نے یہاں سے کما کے لے کے جانا ہے. قبر میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے. کفر کا اندھیرا قبر میں ہے, شرک کا اندھیرا بولیے قبر میں ہے, منافقت کا اندھیرا قبر میں ہے, ہم جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ کا اندھیرا, ہم جو دھوکہ بازی کریں گے تو اس کا اندھیرا قبر میں ملے گا, ہم جو وعدہ خلافیاں کریں گے, جو گالیاں بکیں گے, اس کا اندھیرا قبر میں ہوگا. جو بھی ہم اپنی امانتوں میں خیانت کریں گے اس کا اندھیرا کہاں پہنچے گا؟ قبر میں ہوگا. تو قبر تو جناب اندھیروں کا گڑھ ہے. اگر روشنی لینی ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا, سرکار دو جہاں کو راضی کرنا پڑے گا. وَذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ, اللہ کہتا ہے میں نے ان کا نور ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ, ظلمات میں نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں, لا يُبْصِرُونَ, اب ان کو کچھ بھی نظر ہے. اب مثال سمجھیے کہ کالی رات ہے اور جنگل ہے اور بندہ تنہا ہے, کوئی اوپر بھی روشنی نہیں اور اپنے پاس بھی روشنی نہیں. اب کیا کرے گا؟ پوچھے گا نا, کسی سے پوچھے گا, کچھ دیکھے گا آگے پیچھے, کچھ تو اندازہ لگائے گا. مگر کیا ہے؟ سمن, یہ ہے بھی بہرا, ہے بھی بولا بہرا, کچھ سن سکتا نہیں. ذرا بولیے, آخری بات ہے, سستی نہ کرے. یہ سن سکتا نہیں. اور فرمایا بکمن, اور گنگا ہے, کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا. عمیٌ, اندھا ہے, کچھ دیکھ بھی نہیں سکتا. اب پھر اس کے وہاں سے نکلنے کے کوئی چانس ہے ہی نہیں. سن اے نہیں سکتا, ویکھ اے بھی نہیں سکتا, بول اے نہیں سکتا, جائے تو جائے کتے. تو